کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی آپ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے حقیقی بھائی بہن، علاتی بھائی بہن۔ علاتی بھائی بہن ان کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو۔ اسی طرح اخیافی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن اس کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو۔ اور اسی طرح رضاعی بھائی بہن ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اسی طرح ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 2، اپنے چچا اور پھوپھی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اسی طرح ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 3، اپنے ماموں اور خالہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اسی طرح ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 4، اپنے سوتیلے ماں باپ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اسی طرح ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 5، اپنے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اسی طرح ان کی اولاد کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 6، مالدار کے والدین جو مستحق زکوٰۃ ہوں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دینا جائز ہے۔ نمبر 7، مالدار کی بالغ اولاد جو مستحق زکوٰۃ ہوں ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مالدار کی بیوی جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 9، مالدار بیوی کا شوہر جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 10، اپنے داماد اور بہو کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 11، شاگرد کا استاد کو اور استاد کا شاگرد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، محض استاد اور شاگرد کا تعلق معنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 12، شوہر کا اپنی بیوی کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہو۔ نمبر 13، بیوی کا اپنے شوہر کے ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جو پہلے بیوی سے ہوں۔ نمبر 14، مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ سفر میں اس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی مال کچھ نہیں ہے سفر میں اس وقت فی الحال میں، اگرچہ اس کے پاس اپنے وطن میں اپنے پاس گھر میں نصاب کے بقدر مال موجود ہے، اگر وہ سفر میں ہے تو سفر میں اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 15، نابالغ محتاج کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ اس کا باپ صاحب نصاب نہ ہو، اگرچہ اس کی ماں صاحب نصاب ہو۔ اسی طرح نمبر 16، عورت اپنے شوہر کی اولاد کو جو کہ اس کی دوسری بیوی سے ہو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کی 100 روپے کی آمدنی ہے اور رہنے کے لیے اس کے پاس اپنا مکان بھی ہے، لیکن اس کا خرچہ جو ہے روزانہ 300 روپیہ کا ہے، تو وہ بھی مصرف زکوٰۃ ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 18، جس شخص کی آمدنی کافی ہے، جس شخص کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہو اور قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ بھی مصرف زکوٰۃ ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے
زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے جس کے پاس مقدار نصاب سے کم مال ہو، یعنی جس کے پاس نصاب کے مقدار مال نہیں ہے، اس سے کم ہے، اگرچہ وہ شخص تندرست بھی ہے اور کمائی کرنے کے قابل بھی ہے، تب بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھا، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کتابوں سے لیا گیا ہے۔ امداد الفتاوی صفحہ نمبر 12 جلد نمبر 3، اور اسی طرح فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 238 جلد نمبر 6، اور اسی طرح فتاوی محمودیہ صفحہ نمبر 106 جلد نمبر 13، اور احسن الفتاوی صفحہ نمبر 169 جلد نمبر 4، اور دیگر فتاوی سے یہ چیزیں لی گئی ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ان کی کتب میں موجود ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔